یہ موجودہ جو یہ نیا قانون بنایا گیا حد تک عزت کا اور غلط خبروں کے بارے میں، تو یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں دیوانی بھی اور فوجداری بھی قوانین دونوں میں حد تک عزت موجود ہے۔ دیوانی مقدمات میں جو ہے وہ جا کے سیشن جج کی عدالت میں جا کے کیس کرنا پڑتا ہے، استغاثہ کرنا پڑتا ہے، اور جو فوجداری ہے اس میں یہ تھانے میں یا ایف آئی اے یا جو کوئی دوسری ایجنسیاں ہیں اس طرح کی وہاں رپورٹ کرانی پڑتی ہے، ایف آئی آر درج کرانی پڑتی ہے۔ اب یہ ہے کیا، حد تک عزت ہوتی کیا ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں کہ یہ کوئی بھی ادارہ، کوئی شخص، کوئی ایجنسی، کوئی میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اس کسی یہ جو سوشل میڈیا کی آج کل کتنی شاخیں چل رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس میں واٹس ایپ ہے، ان کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا اخبارات کے ذریعے سے اور جو یہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں نشریات کے ذریعے سے، ان کے ذریعے کسی شخص کے خلاف ایسی بات کرنا جس سے اس کی عزت نفس متاثر ہو، اس کی عزت خراب ہو، اس کی ہتک ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میری ساکھ خراب ہوگی، اس سے میری عزت میں فرق پڑے گا اس خبر سے، اور میرا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، ذاتی جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی کاروبار اگر کرتا ہے تو اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اشاروں کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے کوئی بات کی جائے کسی کے خلاف جو اس کے فیور میں نہ ہو، اس کے خلاف جا رہی ہو، جس سے اس کی عزت جو ہے وہ کم ہونے کا خدشہ ہو، تو یہ حد تک عزت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کی بھی بات کی گئی ہے۔ فیک نیوز تو وہ ہے جو بالکل جھوٹی خبر ہوتی ہے، سن سنا کے آگے چلا دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور اگر بنیاد ہو تو وہ بالکل اور کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے بنا دیا گیا، فیک نیوز والا بھی ساتھ ہی شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی جو ہے اس کی سزا یہ عجیب و غریب ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر سمجھتا ہے، میں عرض کروں کہ پہلے بھی ہمارے قوانین میں یہ چیز موجود ہے، حد تک عزت کا قانون ہے، لیکن اس پہ کیا ہے، جب میں لا کالج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اسی وقت ہمارے پروفیسر صاحبان جو پڑھاتے تھے انہوں نے کہا تھا یہ قانون ضرور ہے لیکن ڈیفیمیشن کا، لیکن اس پہ ابھی تک پاکستان میں عمل درآمد نہیں ہوا۔ حیرت والی بات ہے، ہماری عدلیہ پہ افسوس ہے، اور ہمارے ان وکلاء پہ، اور بڑے بڑے قانون دان جو ہیں وہ قانون بناتے بھی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں اس میں ہوتا۔ تو یہ یورپی ملکوں میں حد تک عزت کے جو قانون ہیں ڈیفیمیشن کے، اس پہ عمل درآمد اتنی سختی سے ہوتا ہے کہ وہاں لوگ سوچ سمجھ کے کوئی بات کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اخباروں کو، ہمارے چینلوں کو یورپ کی عدالتوں نے جرمانے کیے ہیں اس بات پہ، کیونکہ یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اگر کیس کو دائر کر دے توہین عدالت کا، تو سالوں بعد وہ کہیں اس کی باری آتی ہے، اور باری بھی کیا آتی ہے، اتنی دیر میں اگلے جو ہیں وہ یا تو صلح صفائی کر لیتے ہیں یا وہ ہمت ہار جاتے ہیں، تو وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جو تیزی سے جس پہ عمل درآمد ہو۔ تو اس کے لیے جو ابھی بنایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ایسے خصوصی ٹریبونل بنائے جائیں گے، عدالتیں ایسی بنائی جائیں گی جن میں فوری طور پہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایف آئی اے جو محکمہ ہے وہ اس کی رپورٹ درج کرے گا، جو بھی بندہ سمجھتا ہے کہ میری عزت جو ہے خراب ہوئی ہے کسی کے بیان سے، کسی کے تصویر سے یا کسی کے اشارے سے، تو وہ رپورٹ اس میں درج کرائے گا، تو اس کے فوری طور پہ گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور گرفتاری اگر کر لی جائے تو پاکستان میں گرفتاری کیا ہے، کسی کے دروازے پہ آ کے ایک دفعہ پولیس کھڑی ہو جائے تو اس کی عزت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ سرے سے بے قصور ہو، کوئی ایک بھی اس کے وہ خلاف جو الزام ہے وہ سارے کے سارے اگر جھوٹے بھی ہوں، لیکن پولیس آ کے کھڑی ہوگی دروازے پر، ہمسایوں کو پتہ چل گیا تو اس کے رشتہ داروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پولیس آئی تھی، لوگ پوچھتے ہیں خیر تھی کہ اس لیے آئے تھے، تو وہ مہمان تو نہیں ہوتے پولیس والے وردی میں جب 5 6 10 لوگ آتے ہیں۔ تو اس میں جو ہی وہ کیس درج کیا جائے گا تو اب اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلے والے قانون ہیں ان کے تحت فوری طور پہ کوئی گرفتاری نہیں تھی، وہ مقدمہ چلے گا، لیکن وہ تو پہلے آپ کو بتایا کہ وہ تو مقدمہ چلتا ہی نہیں سرے سے، اور پاکستان میں کوئی ایسی مثال پہلے سے موجود نہیں ہے۔
اور اس کے برعکس یہ جو یہ ہے، اس میں مقدمہ چلے گا اور عدالت کے لیے جو ٹریبونل ہوگا وہ پہلی سرسری سماعت میں ہی اگر محسوس کرے کہ واقعی یہ اتنا یہ جرم ہوا ہے تو وہ فوری طور پہ 30 لاکھ جرمانہ کر دے گا، اس ملزم کو 30 لاکھ جرمانہ فوری طور پہ کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ کیس تو بعد میں چلے گا، پہلے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر کیس آپ کے خلاف دائر ہو گیا کسی کے خلاف تو پھر 30 لاکھ تو پکے رکھو نا پاکستان کے خزانے میں، وہ تو شامل کرو۔ تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے، اس کو تو انصاف نہیں کہا جا سکتا کہ بغیر سماعت کے اور پوری طرح سے کیس سننے سے پہلے ہی کچھ سزا دے دی جائے، اور یہ کہا گیا کہ بعد میں جو جرمانہ کیا جائے گا یہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، یعنی 50 لاکھ اگر کر دیتے ہیں جرمانہ، 1 کروڑ کر دیتے ہیں تو یہ اس میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے اس پہ ثابت ہی نہ ہو سکے تو پھر جو عدلیہ یہ پیسے ایک دفعہ بندے کی جیب سے نکل کے کسی سرکاری خزانے میں فنڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کے واپس آنے کی تو امید اتار دیں، وہ تو شاید ہی آئیں، اور اگر آئیں گے بھی تو پھر اس کو نا ناک رگڑ رگڑ کے رگڑا کے پھر واپس ملیں گے۔ تو یہ اس بات پہ اصولی اختلاف بنتا ہے کہ اس طرح کا ایک تو یہ کہ چلے کوئی بھی فرض کریں، ہاں یہ ایک اس میں پازیٹیو پہلو ہے کہ اگر وہ ثابت نہ ہو سکے ڈیفیمیشن کی عزت نفس عزت حد تک عزت کی ہے اس بندے کی، وہ ثابت نہ ہوئی تو اس بندے کو جس نے کیس کیا ہے اس کو بھی جرمانہ ہوگا، تو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا اور اس کو اس سے کئی گنا زیادہ جرمانہ ہوگا۔ یہ ایک اچھا پہلو بھی ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ گرفتاری بھی بندے کے لیے، وہ بذات خود اس بندے کی بھی تو عزت ہے نا، اس کی بھی یہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں یہ جب وہاں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ وہ قاضی نہیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے تھے کہ وہ قاضی کہے کہ نہیں جی آپ برابر کھڑے ہوں، مجرم کے برابر کھڑے ہوں۔ یہ ہمارے جو ہے ہمارے جیسے ہی ہیں، اور صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے قانون پڑھ لیا اور اچھی طرح شہرت ہو گئی تو آگے اللہ نے ان کو اچھا مقام دے دیا، تو وہ اس پہ اگر صحیح طرح سے منصفانہ فیصلے ہوں تو شاید اتنے کیس ہوں ہی نہ۔ یہ ہزاروں کے حساب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں جو کیس جمع ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس پہ ایک تو بڑے آرام سے لوگ اس پہ جا رہے ہیں، یہ جو کیس وکیل ہے خاص طور پہ وہ ڈیٹے میں ڈیٹے لے رہے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ عدالتیں بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہی آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑاتے رہتے ہیں، ان سے کوئی اکا دکا کیس کر دیا اور وہ خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ اگر اس کے قانون کے مطابق کوئی بندہ پھنس جاتا ہے تو وہ سمجھے کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے گا، کچھ جرمانہ ہوگا اس کو اور کچھ قید کی سزا بھی ہوگی، بلکہ اس کی اپنی بھی حد تک عزت ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ پولیس اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی تو تبھی اس کا تو عزت گئی نا، وہ جیسا بھی ہو۔ بعد میں بے شک جناب عدالت آخر میں کوئی 6 مہینے بعد اسے عدالت میں فیصلہ دے دے کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، تو یہ باعزت بری کرنا ہے؟ پولیس جس کو پکڑ کے لے جائے، اس کو کھجل خراب کرے، اس پہ کیس چلے، اس کا پیسہ بھی لگے، گھریلو عزت بھی اس کی ختم ہو جائے، رشتہ داروں میں بھی بدنام ہو جائے، اپنے جاننے والوں میں بھی بدنام ہو جائے، اس کے پیسوں کا بھی نقصان ہو جائے، اور بعد میں عدالت کہے کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، یہ عزت کون سی ہے؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک چور بندہ چوری کے الزام میں پکڑ لیا، عدالت میں پیش ہو گیا، اور اسے پیش ہونے سے پہلے نا وہ عدالت میں فیصلہ ہونے سے پہلے 1 مہینے کی قید اسے کاٹنا پڑی، تو مہینہ جب پورا ہو گیا اور اس کو عدالت میں سماعت ہوئی تو ثابت ہوا کہ اس نے چوری نہیں کی، تو جج نے کہا کہ ہم بھئی آپ کو باعزت بری کرتے ہیں کیونکہ آپ پر چوری کا الزام غلط لگایا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے جج صاحب پھر میں 1 مہینہ قید کاٹی ہے، کیا اس کے بدلے میں کچھ چھوٹی موٹی اب چوری کر لوں؟